بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو جوان سوال کرتا ہے، وہ جو جوان غصے میں آتا ہے، اس کی جوانی کا تقاضا ہے، وہ اپنی جگہ جانب حق بجانب ہے، مگر رہنمائی ہمیشہ، مشورہ ہمیشہ تجربے کار لوگ اور بزرگ لوگ دیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نظام ہے، ہمارے یہاں سسٹم ہے، ہم بے وارث اور بے لگام نہیں ہیں، ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ جی نبی مکرم بغیر بنائے ہوئے کیسے جا سکتے تھے؟ توجہ چاہوں گا، بغیر ہادی دیے ہوئے، بغیر رہنما دیے ہوئے، بغیر پیشوا دیے ہوئے، بغیر سمجھانے والا دیے ہوئے کیسے جا سکتے تھے؟ جو سقیفے پہ اعتراض کرتے ہیں وہ مرجعیت کو کیسے نہیں مانتے؟ توجہ چاہوں گا، اگر نبی مکرم بغیر دیے ہوئے نہیں جا سکتے تو امام عسکری بغیر دیے ہوئے کیسے چلے گئے؟ امام مہدی پردہ غیبت میں بغیر دیے ہوئے کیسے چلے گئے؟ توجہ چاہوں گا، امام مہدی بغیر دیے ہوئے گئے ہیں نا۔ اگر ہم مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو، اگر ہم تقلید کے نظام کو نہیں مانیں گے تو خود بخود یہ بات مان رہے ہیں کہ امام مہدی بغیر دیے ہوئے گئے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی ہمارا کوئی رہنمائی نہیں دے کر گئے، ہمیں کوئی پیشوائی نہیں دے کے گئے، کوئی ہمیں بتا کے ہی نہیں گئے کس سے جا کے مسئلہ پوچھنا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے ہم تو خود امام سے ملتے ہیں، تو امام کہہ رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ من ادعا المشاہدہ فہو کذاب مفتری، جو ہم سے ملاقات کا، امام مہدی فرما رہے ہیں، جو ہم سے ملاقات کا غیبت کے ایام میں جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا بھی ہے، فسادی بھی ہے۔ ملاقات اور ہے، دعویٰ اور ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ میں ملاقات کا انکار نہیں کر رہا، مولا نے بھی ملاقات کا انکار نہیں کیا ہے۔ مولا نے کہا ہے جو دعویٰ کرے، شور مچائے، کارڈ چھپوائے، بورڈ لگوائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جو جگہ جگہ کھڑے ہو کر بتائے، جو لوگوں میں بتائے کہ ہم امام سے ملتے ہیں، جس نے بھی دعویٰ کیا ہے ہم سے ملاقات کا، وہ جھوٹا بھی ہے اور فسادی بھی ہے۔ تو پھر کہاں جائیں ہم؟ کہنے لگے مولانا ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم کیسے جا کے ان سے پوچھیں؟ ہمیں کیا ضرورت آ رہی ہے تقلید کرنے کی؟ ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات تھوڑا سا؟ جی ہم تو پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ایک جگہ ہم ایک بچے سے، کچھ بچوں سے یہ بات کر رہے تھے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی محفل برخاست ہوئی کہنے لگے مولانا آپ نے ابھی تقلید سمجھا جی بچوں کو، تو میں تو پڑھا لکھا ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں تو تقلید نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے؟ جاہل لوگ کریں تقلید۔ میں نے کہا میں انہیں کیسے سمجھائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر گزری، کچھ اور باتیں ہونے لگیں، گفتگو دسترخوان پہ تھے، کچھ اور گفتگو ہوتے ہوتے ایک مرحلے پر آ کر ہم نے موقع مناسب سمجھا کہ اب یہ سمجھانے کا وقت ہے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں یا میرے گھر کا کوئی فرد، میری اہلیہ، میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، وہ گھر میں ایک ڈبہ ہر گھر میں بنا ہوا ہے دوائیوں کا، جی وہ بچی ہوئی دوائیاں، جی وہ سیرپ، وہ ہر ایک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایکسپائری سے پہلے گھر میں رہتے ہی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں، وہ جو ڈبے میں دوائیاں رکھی ہیں انہی کو سمجھ کے دوا دے دیتا ہوں، بہرحال کام چل ہی رہا ہے۔ تو ایک دم الجھ کے کہنے لگے کہ خبردار آئندہ مت کیجیے گا، اب تک تو کر لیا آپ نے۔ وجہ ہے یہ بہت خطرناک کام ہے، آئندہ یہ کام مت کیجیے گا، اس لیے کہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں سمجھ لیتا ہوں۔ کہنے لگے میڈیکل پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں میں نے میڈیکل تو نہیں پڑھی۔ کہنے لگے بغیر میڈیکل پڑھے ہوئے آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے بغیر دین پڑھے ہوئے آپ دین سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر صاحب سے کون کہہ رہا ہے کہ میڈیکل میں تقلید کریں؟ ان کی تقلید ہم کر رہے ہیں، وہ تقلید ڈاکٹر کی کرتے ہیں۔ نہ کسی مجتہد کو حق ہے کسی نسخے پر اعتراض کرنے کا، اور نہ کسی ڈاکٹر کو حق ہے کسی فتوے پر اعتراض کرنے کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ جو کر رہے ہیں فنی مسئلے ہیں، ٹیکنیکی مسئلے ہیں عزیزان گرامی۔ اگر دو مجتہدین کے تو علیحدہ فتوے ہیں، توجہ چاہوں گا، تو مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم تبصرہ کریں۔ جو جس کا مقلد ہے اس کے فتوے پہ عمل کریں۔ عزیزان گرامی اتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے، ہم میں سے کیا سب نے ایک ہی انداز کا ہمیشہ ماتم کیا ہے؟
اور جس نے نہیں کیا کوئی دم رکھتا ہے کہ اسے کہتے وہ شیعت سے خارج ہے؟ فرض کریں کسی فرد نے فلاں انداز کا ماتم نہیں کیا تو کیا دوسرا جس نے کیا ہے وہ اسے شیعت سے نکال سکتا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ مولا کی امامت کے ساتھ جڑی ہوئی عزاداری، ولایت، مودت. توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. لہذا ہم عزاداری میں دنیا بھر میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے. دنیا کا کوئی کونا جا کے دیکھ لیجئے، شیعہ یعنی عزادار. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور عزادار حسین نہ ہو. عزادار سب ملیں گے مگر ماتم کے طریقے علیحدہ ملیں گے، عزاداری کے طریقے علیحدہ ملیں گے. عزادار سب ملیں گے آپ کو لیکن ماتم کے طریقے مختلف ہیں. ہندوستان میں کوئی اور طریقہ ہے، پاکستان میں کوئی اور طریقہ ہے، ایران میں اور بحرین میں کوئی اور طریقہ ہے، لبنان میں کوئی اور طریقہ ہے. وہاں علم ایسے نہیں بنائے جاتے جیسے ہمارے بنائے جاتے ہیں. بعض جگہ ایسا ماتم نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا وہاں نہیں ہوتا. وہ جو ہے خود پاکستان کے اندر 85 طریقے ہیں عزاداری کے. تو کوئی فلاں والا فلاں والے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ عزادار نہیں ہے؟ ایک چیز سب میں مشترک ہے، وہ ہے عزاداری امام حسین. کالے کپڑے پہننا، آنسو بہانا، غم منانا، غم کو اظہار کرنا، یہ ہے مسلم، اس سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے شیعوں میں. اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بھی اختلاف کرتا ہو، بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بھی اختلاف کرتا ہو تو اختلاف اور ہے، جھگڑنا اور مارنا اور ہے. تہذیب سے گر کے بات کرنا اور ہے، اخلاقیات سے گر کے بات کرنا اور ہے. یعنی اللہ رسول کے بارے میں بھی ہمیں لڑنے کی اور بد تہذیبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک کا ایک فتویٰ ہے، اس کے چاہنے والے، اس کے مقلدین اس پہ عمل کریں. ایک کا یہ فتویٰ ہے. ممکن ہے کوئی کہ صاحب اختلاف ہے جبھی تو ہم تقلید نہیں کرتے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے بھی اجتہادی موضوعات ہیں، وہ میڈیکل میں اجتہادی ہوں، وہ فزکس کیمسٹری میں اجتہادی ہوں، وہ انجینئرنگ میں اجتہادی موضوعات ہوں، یا وہ دین میں اجتہادی موضوعات ہوں، دنیا میں ہر اجتہادی موضوع میں اختلاف ہے. میں مخاطب کر رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ جائیے ایک ہی مسئلے پر 3 ڈاکٹروں کے پاس، تینوں کے نسخے علیحدہ ہوں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ تینوں ڈاکٹروں کے نسخے علیحدہ ہوں گے. ایک ہی عمارت پر آپ انجینئر کے پاس جائیے، تینوں کی رائے علیحدہ ہوگی. آپ کسی مسئلے پہ بھی چلے جائیں جو اجتہادی مسئلے ہیں، کسی موضوع میں بھی، دینی بات نہیں کر رہا کچھ دیر کے لیے، اس میں اجتہادی موضوع میں، تحقیقاتی موضوع میں رائے مختلف ہوگی. مگر آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے کہ 3 ڈاکٹروں کے 3 نسخوں پر ہم کوئی تبصرہ کریں. ڈاکٹر تو کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. برداشت بڑھانی پڑے گی، تحمل مزاجی بڑھانی پڑے گی، اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہمارے رگ و پے میں برداشت بسی ہوئی ہے، ہماری ثقافت میں برداشت بسی ہوئی ہے. تہذیب تشیع یعنی برداشت. توجہ ہے؟ جب ہمارے بھائیوں کی 8 منٹ پہلے ہم سے اذان ہوتی ہے تو ہماری بزرگ عورتیں، ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے کہتے تھے ذرا سنبھل کے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. ان اصطلاحوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ جو اب زندہ ہیں ان کی زبانوں تک تو یہ جملہ ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جملے کو اپنی زبان پہ جاری رکھیے. جی ہمارے تو گھر سے اتحاد بین المسلمین کی فضا ہے. ہماری تو بڑی بوڑھیاں، ہمارے گھر کی بزرگ عورتیں، ہمارے گھر کے بزرگ لوگ کہتے ہیں یہ جو 8 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے، خبردار اپنی بچیوں سے کہتے ہیں دوپٹہ سر پہ رکھ لو، سنبھل کے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. یعنی ہم ثقافتاً بڑا بھائی مانتے ہیں برادران اہل سنت کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اختلاف رائے اور ہے، اختلاف رائے اور ہے، تحقیقاتی باتیں اور ہیں، مگر عدم برداشت